بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: اسلام میں آسمان کے لیے عربی اصطلاح کیا ہے؟ جواب: آسمان کی عربی اصطلاح سما ہے۔ سوال: اسلام آسمان کی تخلیق کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے؟ جواب: اسلام سکھاتا ہے کہ اللہ خدا نے آسمان کو اپنی شاندار تخلیقات میں سے ایک کے طور پر تخلیق کیا، جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے۔ سوال: اسلامی کائنات میں آسمان کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: اس آسمان کو اللہ کی تخلیق کا ایک معجزہ سمجھا جاتا ہے جو زمین پر چھتری کا کام کرتا ہے اور ستاروں اور سیاروں جیسے آسمانی اجسام پر مشتمل ہے۔ سوال: اسلام آسمان کی تہوں کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے؟ جواب: اسلام آسمان کو 7 تہوں یا آسمانوں کے طور پر بیان کرتا ہے۔ ہر تہ کا اپنا مقصد اور اہمیت خدائی حکم میں ہے۔ سوال: اسلام آسمان کی خوبصورتی اور عظمت کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ جواب: اسلام سکھاتا ہے کہ آسمان اللہ کی تخلیق کی خوبصورتی اور طاقت کو ظاہر کرتا ہے، اس کی لامحدود حکمت اور طاقت کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے۔ سوال: آسمان میں بادلوں اور بارش جیسے مظاہر کے بارے میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ جواب: مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ بادل، بارش اور دیگر ماحولیاتی مظاہر اللہ کے الہی منصوبے کا حصہ ہیں اور اس کی رحمت اور پروڈنس کی نشانیوں کے طور پر کام کرتے ہیں۔ سوال: اسلام میں سورج اور چاند جیسے آسمانی اجسام کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: آسمانی اجسام کو کائنات پر اللہ کی قدرت اور کنٹرول کی علامت سمجھا جاتا ہے اور ان کی حرکات کا استعمال اسلامی رسومات جیسے روزہ اور حج کے تعین کے لیے کیا جاتا ہے۔ سوال: طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت آسمان کی خوبصورتی کے بارے میں اسلام کیا تعلیم دیتا ہے؟ جواب: اسلام سکھاتا ہے کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت آسمان کے بدلتے رنگ اللہ کے فنکارانہ ڈیزائن کی نشانیاں ہیں اور اس سے مومنین میں شکر اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ سوال: اسلام آسمان پر غور و فکر کرنے کی ترغیب کیسے دیتا ہے جو کہ حکمت الہی کو سمجھنے کے لیے ہیں؟ جواب: اسلام مومنین کو اللہ کی حاکمیت کو پہچاننے اور اس کی تخلیق کے بارے میں گہری بصیرت حاصل کرنے کے ذریعے آسمان کی وسعت اور پیچیدگی کی برغور کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔